بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 107 ملاحظہ فرمائیں۔ ہم دونوں باہر آ گئے۔ برآمدے کی 3 سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ لان میں آنے تک اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ لش گرین لان کے اطراف میں مختلف اقسام کے پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے۔ لان کے عین وسط میں دائرے کی صورت میں گلاب کے پودے لگے ہوئے تھے۔ وہ کافی دیر تک مجھے پودوں کے بارے میں بتاتی رہی۔ پھر ہم بانس کی بنی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تابندہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ تابندہ کے کہنے کے مطابق وہ تہران کی رہنے والی تھی۔ اس کا تعلق ایک معزز گھرانے سے تھا۔ ایران کی شاہی خاندان سے بھی کچھ قریبی تعلقات تھے۔ اس کا باپ بہت بڑا بزنس مین تھا۔ تخت جمشید میں ان کی کوٹھی کا لان کئی ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ مذہبی انقلاب نے ایران کی سرزمین کو تہ و بالا کر دیا۔ شاہ ملک سے فرار ہو گیا۔ شاہی خاندان اور ان سے تعلق رکھنے والے افراد مذہبی رہنماؤں کے اتاب کا شکار ہونے لگے۔ ہر دولت مند کے بارے میں یہ فرض کر لیا گیا کہ اس نے یہ دولت ناجائز ذرائع سے جمع کی ہے۔ انقلاب کے ابتدائی دور بہت ہی خوفناک تھا۔ پاسداران پورے ایران میں دہشت کی علامت بن گئے تھے۔ ہر دولت مند شخص ان سے خائف تھا۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ملک سے فرار ہو رہے تھے۔ پاسداران میں زیادہ گنڈے اور بدماش شامل تھے اور انہوں نے ہر طرف لوٹ مچا رکھی تھی۔ تابندہ کہہ رہی تھی ایک گروہ نے ہمارے محلے پر بھی حملہ کیا، لیکن میرے باپ کے پاس سب مشین گن تھی۔ انہوں نے 1-2 ہوائی بریسٹ مارے تو حملہ آور بھاگ گئے، لیکن یہ طے ہو گیا کہ ہم وہاں نہیں رہ سکتے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی ہم اس رات تہران سے بھاگ نکلے۔ ہمارے گھر میں کروڑوں کا سامان تھا جو اسی طرح چھوڑ دیا گیا۔ میرے باپ صرف زیورات، کچھ ہیرے اور کچھ نقدی اپنے ساتھ لا سکے تھے۔ ایران سے فرار ہونے والے لوگ عام طور پر ترکی کا رخ کر رہے تھے۔ بعض لوگوں کو یہ نیا کاروبار مل گیا، وہ بھاری معاوضہ لے کر سرحد پار کروا دیتے، لیکن بہت کم ایسے خوش قسمت تھے جو سرحد پار کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ ان کے رہنما ہی انہیں راستے میں لوٹ کر قتل کر دیتے۔ میرے باپ نے بھی 2 ایسے آدمیوں کی خدمات حاصل کی جو اپنے آپ کو پاسداران کا عہدے دار بتاتے تھے۔ میرے بابا نے انہیں بھاری معاوضہ ادا کیا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہمیں سمندر کے راستے بحفاظت ملک سے نکال دیں گے۔ کرمان تک تو وہ ہمیں خیریت سے لے آئے، لیکن پھر ان کی نیت بدل گئی اور شاید انہوں نے پہلے ہی ایسا کوئی بندوبست بنا رکھا تھا۔ کرمانی سے تقریباً چند میل آگے ایک قصبے میں کچھ دیر رکنے کے بعد انہوں نے ایک ویرانے میں پڑاؤ ڈال دیا کہ رات یہاں گزار کر روانہ ہوں گے۔ یہ آج سے 15-16 سال پہلے کی بات ہے۔ تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس وقت میں کیسی ہوں گی۔ تہران سے اس مقام تک سفر کے دوران وہ دونوں بار بار مجھے گھورتے رہے، اور اس رات جب انہوں نے ویرانے میں پڑاؤ ڈالا تو میرے ماں باپ کو شبہ ہو گیا کہ آج رات کچھ ہونے والا ہے، اور پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی رات کے آخری پہر ان دونوں نے اچانک ہی مجھے دبوچ لیا۔ ایک آدمی نے خنجر میرے گلے پر رکھ لیا۔ انہیں معلوم تھا کہ میرے بابا کے پاس پستول ہے۔ انہوں نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے کر بابا سے پستول چھین لیا۔ بابا ان کی منت سماجت کرتے رہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں، لیکن وہ انسان نہیں شیطان تھے۔ انہوں نے میرے کپڑے پھاڑ دیے۔ میری ماں سے وہ بیگ بھی چھین لیا جس میں ہیرے، جواہرات اور نقدی تھی۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے پہاڑیوں کی طرف لے جا رہے تھے کہ میری ماں نے اپنے لباس میں چھپا ہوا پستول نکال کر گولی چلا دی۔ پہلی گولی اس شخص کی کھوپڑی میں لگی جس نے مجھے گرفت میں لے رکھا تھا۔ میرے بابا میری طرف لپکے۔ اسی دوران دوسرے وحشی نے بابا سے چھینے ہوئے پستول سے گولی چلا دی جو میرے بابا کے سینے میں لگی۔ میری ماں اس شخص کو نشانے پر لے کر ٹرائیگر دباتی چلی گئی۔ وہ شخص چھلنی ہو کر گر پڑا۔ ہم دونوں باپ کی طرف دوڑے۔ گولی بابا کے سینے میں ٹھیک دل کے مقام پر لگی تھی۔ وہ چند منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکے۔ ہم بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ بابا کو کفن تو کیا دیتے، ہم تو ان کے لیے قبر بھی نہیں کھود سکتے تھے۔ بابا کی لاش ہم نے پتھروں سے ڈھک دی اور 2 دن تک بھوکے پیاسے پہاڑوں میں بھٹکتے ہوئے بام نمی قصبے میں پہنچ گئے۔ اس قصبے میں بھی انقلاب کے اثرات نمایاں تھے، لیکن خوش قسمتی سے ہمیں عطار نامی ایک شخص کے یہاں پناہ مل گئی۔ عطار ایک شریف آدمی تھا۔ اسے ہمیں تقریباً 3 مہینوں تک اپنے پاس رکھا۔ پورے ایران میں قتل و غارت اب بھی جاری تھی۔ شاہ پسندوں اور دولت مندوں کو اب بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا جا رہا تھا۔ خام نامی اس قصبے کے حالات بھی بگڑتے جا رہے تھے۔ یہاں بھی پاسداران نے دہشت پھیلا رکھی تھی اور قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ عطار کے لیے بھی مشکلیں پیدا ہو رہی تھی، اور پھر ایک رات وہ اپنے کنبے سمیت ہمیں بام سے نکال لایا۔ ہم نے بندر عباس میں اس کے ایک رشتہ دار کے ہاں پناہ لی۔ بندر عباس ایک بڑا شہر تھا اور یہاں کے حالات بھی ملک کے دوسرے حصوں سے مختلف نہیں تھے۔ ہم تقریباً 1 مہینہ بندر عباس میں رہے، اور پھر ایک رات ہمیں ایک لانچ پر سوار کر دیا گیا جس نے ہمیں جیوانی کے ساحل پر پہنچا دیا۔ ہم جیوانی سے گوادر اور پسنی سے ہوتے ہوئے کراچی آ گئے۔ تم جانتے ہو دوسرے ملک میں سیٹل ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے، خاص طور سے ایسی عورت کے لیے جس کے ساتھ ایک جوان اور حسین لڑکی بھی ہو۔ لیکن میری ماں بہت بڑی باہمت عورت تھی۔ کراچی میں آباد بعض ایرانیوں نے بھی ہماری مدد کی اور ایران سے لائی ہوئی دولت بھی ہمارے بہت کام آئی۔ سکون سے بیٹھنے کا موقع ملا تو میں نے کالج میں داخلہ لے لیا، اور جب گریجویشن کیا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ عطار سے ہمارا رابطہ نہیں ٹوٹا تھا۔ وہ لوگ بھی بندر عباس میں سیٹل ہو گئے اور ہمارے درمیان خط و کتابت جاری رہی۔ میری والدہ کے انتقال کی خبر پا کر وہ تعزیت کے لیے کراچی آیا تھا۔
اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی۔ جب ہم بندر آباد سے رخصت ہوئے تو حریری 5 سال کی تھی اور جب کراچی میں دیکھا تو وہ بہت بڑی ہو چکی تھی۔ حریری، میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، یہ ہمارے محسن عطار کی بیٹی ہے، تابندہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میں نے ایم اے کر لیا، میں اکیلی تھی، میرے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، یہاں بے شمار ایرانی آباد ہیں، بہت سے نوجوان مجھ سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن میں ہر ایک کو انکار کرتی رہی اور پھر میں ان لوگوں سے دور ہٹتی رہی۔ اسی دوران میری ملاقات عدنان سے ہو گئی۔ وہ لکھنؤ کا رہنے والا تھا، اس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا اور شادی کر لی، لیکن ہم صرف 3 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکے۔ وہ یورپ میں ایک ہوائی حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ عدنان کے انتقال کے 3 مہینے بعد ایک بار پھر حریری سے ملاقات ہوئی۔ وہ جوان ہو کر پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی تھی اور پھر بندر آباد کراچی کے درمیان اس کی آمد و رفت جاری رہی۔ وہ جب بھی آتی مجھ سے ضرور ملتی۔ اس نے اپنی کسی اور جاننے والے کو میرے بارے میں کبھی نہیں بتایا تھا۔ 3 مہینے پہلے میں حریری کو رنگا کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کہاں حریری اور کہاں رنگا؟ تم خود دیکھ سکتے ہو کہ ان میں کیا فرق ہے۔ حریری رنگا سے چوری چھپے کبھی کبھار مل لیتی۔ اس نے رنگا کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ حریری نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ وہ کسی مسئلے کی بنا پر رنگا کے ساتھ رہ رہی ہے۔ پھر کل رات اس نے فون کر کے مجھے تمہارے بارے میں بتایا اور اب وہ خود بھی رنگا کو چھوڑ کر یہاں آ گئی ہے۔ اچھا ہوا وہ مجھے ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ رنگا کے بارے میں کچھ دلچسپ انکشاف ہو رہے تھے۔ تم اس کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، حریری ہی تمہیں بتائے گی۔ لو، وہ بھی آ گئی، تابندہ نے کہتے ہوئے برآمدے کی طرف اشارہ کیا۔ میری پشت برآمدے کی طرف تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، حریری برآمدے سے اتر کر اسی طرف آ رہی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ چل نہیں رہی تھی، شاید ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اس نے قریب آ کر مسکراتی ہوئی نگاہوں سے ہم دونوں کی طرف دیکھا۔ ہیلو ایوری باڈی۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بے تکلفی سے میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم لوگ بیٹھو، میں کچن میں جا رہی ہوں۔ تابندہ اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی، سالن تو دوپہر کو ہی تیار کر لیا تھا، صرف روٹیاں پکانی ہیں۔ مجھے تو بھوک نہیں ہے اس وقت، اگر مجھے چائے بنا دو تو بڑی مہربانی ہوگی، حریری نے کہا۔ بھوک تو مجھے بھی نہیں ہے، سینڈوچ کھا کر ہی پیٹ بھر گیا تھا۔ میں نے بھی تابندہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ کھانا کوئی نہیں کھائے گا، پھر میں چائے بنا کر لے آتی ہوں، تابندہ نے کہا۔ تم نے بڑے غلط وقت پر اپنی ملازمہ کو چھٹی دی ہے، گھر کا سارا کام تمہیں خود ہی کرنا پڑ رہا ہے، حریری نے کہا۔ ملازمہ کے ہوتے ہوئے بھی میں بہت سے کام خود کرتی ہوں، تابندہ نے کہتے ہوئے برآمدے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ تابندہ کے جانے کے بعد حریری نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنے بارے میں بتا رہی تھی، میں نے کہا۔ 15-16 سال پہلے ایران سے فرار ہوتے وقت تمہارے پاپا نے پناہ دی تھی انہیں، اور پھر وہاں سے فرار ہونے میں بھی مدد دی تھی۔ وہ بہت احسان مند ہے تمہارے پاپا کی، اور تمہیں بھی بہت چاہتی ہے۔ ہاں، بڑی اچھی عورت ہے، حریری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس وقت رات کے 9:30 بج رہے تھے، موسم بھی خوشگوار تھا۔ حریری گلاب کے پودوں کی طرف دیکھتے ہوئے بتا رہی تھی کہ ان میں سے بہت سے پودے اس نے تابندہ کو ایران سے لا کر دیے تھے۔ تابندہ کو گلاب سے عشق ہے، ان پودوں کی دیکھ بھال وہ خود کرتی ہے۔ تابندہ چائے بنا کر لے آئی۔ چائے کے دوران پودوں کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں اور پھر موضوعات بدلتے رہے۔ گلی میں گاڑیوں اور لوگوں کی آمد و رفت کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور پھر بتدریج خاموشی چھاتی چلی گئی، اور پھر چوکیدار کی سیٹی کی آواز سنائی دی تو تابندہ اٹھ گئی۔ میں تو سونے جا رہی ہوں، بہتر ہوگا کہ تم لوگ بھی اندر چلے جاؤ، 4 بج چکے ہیں، یہ چوکیدار ٹھیک 12 بجے آتا ہے، اس نے میز پر سے چائے کے خالی کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہم بھی اسی کے ساتھ اندر آ گئے۔ تابندہ تو کچن میں چلی گئی اور حریری میں ابھی آئی کہتے ہوئے اوپر چلی گئی، اور میں بھی اس کمرے میں آ گیا جہاں دوپہر کو سویا تھا۔ حریری کا دیا ہوا بیگ بھی میں نے اسی کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا جو ابھی تک وہیں پڑا ہوا تھا۔ 15 منٹ بعد تابندہ نے دروازے وغیرہ بند کر دیے اور پھر میرے کمرے میں جھانکتے ہوئے بولی، میں سونے جا رہی ہوں، تم چاہو تو یہیں سو جانا، اور دل چاہے تو اوپر چلے جانا، وہاں بھی ایک کمرہ خالی ہے۔ وہ اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد حریری کی آواز سنائی دی، وہ مجھے اوپر بلا رہی تھی۔ میں جب کمرے سے نکلا تو وہ اوپر والی بالکونی سے پیچھے ہٹ رہی تھی، مجھے صرف اس کی پشت دکھائی دی۔ میں اوپر آ گیا۔ اس وقت حریری اپنے کمرے میں جا چکی تھی، اور جب میں کمرے میں داخل ہوا تو ٹھٹک کر دروازے میں رک گیا۔ حریری ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی، اس کی پشت میری طرف تھی۔ مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ جب میں نے پہلی بار اسے رنگا کے دفتر والے کمرے میں دیکھا تھا جہاں وہ کہوا لے کر آئی تھی، تو اس نے قدیم طرز کا ایرانی لباس پہن رکھا تھا، اور اس کے 1 گھنٹے بعد جب کسی پولیس افیسر کی آمد پر رنگا نے مجھے فلیٹ کے دوسرے حصے میں بھیج دیا تھا تو حریری نے شب خوابی کا یہی لباس پہن رکھا تھا، لیکن اس وقت اس لباس کے نیچے کچھ اور بھی تھا۔ آ جاؤ، رک کیوں گئے؟ اس کی جلد رنگ جیسی آواز میری سماع سے ٹکرائی۔ وہ اب بھی ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے اسی طرح کھڑی تھی۔ میں آگے بڑھ کر کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سٹول پر بیٹھ گئی اور گھوم کر رخ میری طرف کر لیا۔ اسے اس طرح اپنے سامنے بیٹھے دیکھ کر میرے دماغ کی نسوں میں تناؤ پیدا ہونے لگا۔ کیا بات ہے، کچھ بے چینی محسوس کر رہے ہو؟ حریری نے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر قیامت خیز مسکراہٹ تھی۔ وہ دراصل میں سوچ رہا تھا کہ زیورات کا تھیلا تمہارے پاس کیسے پہنچا تھا، اور رنگا اور ٹیڈی میں جھگڑا کس بات پر ہوا تھا۔ رنگا اچانک گاؤں کیوں چلا گیا ہے؟ تم تو رنگا کے ساتھ رہ رہی تھی، تم اس سے متنفر کیوں ہوگی؟ میں نے پہلو بدلتے ہوئے بیک وقت کئی سوالات کر ڈالے۔
लेकिन मेरे ذہن में अब भी सैकड़ों सवालात थे। रंगा बहुत ही घटिया आदमी है, हुरैरी ने कहा। हो सकता है उसने तुम्हें कोई ऐसी कहानी सुनाई हो जिससे तुम्हें उससे हमदर्दी पैदा हो गई हो, लेकिन हकीकत ये है कि वो सिर्फ 3rd क्लास गुंडा है। उसमें वो सारी सिफात मौजूद हैं जो एक सड़क शाप गुंडे में होनी चाहिए। उसने चंद आदमी अपने गिर्द जमा कर लिए जिनकी ताकत के बलबूते पर वो अपने इलाके के ठेले और फिथारे वालों से भत्ता वसूल करता है। वो किसी असूल पर कारबंद नहीं, वो सिर्फ एक बात जानता है, जहाँ से पैसा मिले हासिल करो। टैडी हुजूरी उसके बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने रंगा का बहुत साथ दिया, लेकिन टैडी को उसकी बातों से हमेशा इख्तिलाफ रहा। टैडी असूल परस्त है। वो समझता है कि बदमाशी और गुंडा गर्दी के भी कुछ हसूल होते हैं। वो रंगा को भी हमेशा यही बात समझाने की कोशिश करता है और इस इख्तिलाफ पर उनमें बाज़ औक़ात छोटे छोटे झगड़े भी होते हैं। और 2 दिन पहले तो तुम्हारे जेवरात और 10 किलो हीरोइन की वजह से उनमें पैदा होने वाले इख्तिलाफ ग्रोह में फूट और खूनी तसादम की सूरत इख्तियार कर गया। रंगा ये दोनों चीजें हजम कर लेना चाहता था, यानी हीरोइन भी और तुम्हारे जेवरात भी। टैडी आड़े आ गया। रंगा का ख्याल था कि तुम्हें ठींगा दिखा दिया जाए और अगर तुम अकड़ दिखाओ तो तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाए, मगर टैडी उसका सख्त मुखालिफ था। उसका कहना था कि नाजी की सूरत में एक अच्छा दोस्त मिला है, इसके साथ धोखा करना नहीं चाहिए। मगर रंगा नहीं माना और तहरीमी की एक और मुखालिफ पार्टी से हीरोइन की सौदेबाजी शुरू कर दी। सौदेबाजी? मैंने उसे टोक दिया, लेकिन उसे तो हीरोइन और हीरोइन फरोशों से शदीद नफरत है। उसने तो कहा था कि उसने वो हीरोइन जाया कर दिया है। झूठ बोलता है वो, हुरैरी ने कहा। वो कम से कम 15 करोड़ का माल है, वो उसे जाया करने की हमाकत नहीं कर सकता। हकीकत यह है कि उसने अपनी जिंदगी की इब्तदाई हीरोइन फरोशी से की थी। पहले वो इसी इलाके में घूम फिर कर पुड़ियां बेचा करता था, फिर रफ्ता रफ्ता कुछ ताकत इख्तियार कर गया और उसने कुछ और लड़के अपने साथ मिला लिए। वो खान नामी एक डीलर से हीरोइन खरीद कर लाता, उसमें मिलावट करता, पुड़ियां बनाता और उसके लड़के इलाके में घूम फिर कर ये पुड़ियां फरोख्त करते। इस बिजनेस में वो किसी तरह तहरीमी तक भी पहुंच गया। तहरीमी इस मैदान का पुराना खिलाड़ी था। उसके बैनुल अक़वामी गिरोहों से ताल्लुकात थे। रंगा जैसे आदमी सिर्फ दूर से उसकी झलक देख सकते थे, उसके करीब होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, लेकिन रंगा ने उस तक पहुंचने का एक सहारा ढूंढ लिया। रंगा ने अपनी बहन को आगे कर दिया। उसकी बहन बहुत हसीन लड़की थी, जवानी भी फटी पड़ रही थी। तहरीमी उन्हीं के कबीले का आदमी था। हीरोइन के बिजनेस में आने के बाद उसकी शराफत खत्म हो चुकी थी और वो बहुत अय्याश आदमी है। शनीद है कि उसके करीब आने वाली कोई औरत कभी बच कर नहीं गई। उसने रंगा की बहन फातिमा को देखा तो अपने हवास खो बैठा। वो हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। फातिमा बेहद मासूम लड़की थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका भाई क्या साजिश कर रहा है। रंगा उस मासूम लड़की को बड़ी होशियारी से इस्तेमाल कर रहा था। वो उसकी झलक दिखाकर तहरीमी से उधार माल लेता रहा। वो तहरीमी का 20 लाख का मकरूज हो गया। तहरीमी कुछ ज्यादा बेचैन होने लगा। ना तो फातिमा उसके शिकंजे में आ रही थी और ना ही उसे अपनी रकम मिल रही थी। 20 लाख की रकम उसके लिए कोई मानी नहीं रखती थी। वो उससे दुगनी रकम भी दे सकता था, लेकिन उसके इवज कुछ चाहता भी था। रंगा भी अब सूरत की नज़ाकत का अंदाजा लगा चुका था। उसने तहरीमी से निजात हासिल करने का फैसला कर लिया। इत्तफाक से इस मंसूबे पर अमल करने से एक रोज पहले फातिमा तहरीमी के हत्थे चढ़ गई। तब फातिमा पर इंकिशाफ हुआ कि उसका भाई किस कदर घिनौने किरदार का मालिक था। वो अपने आप को बचाने के लिए तहरीमी की मिन्नत समाजत करने लगी, लेकिन तहरीमी ने उसे माफ नहीं किया और उसे रोन डाला। फातिमा घर नहीं आई। वो बरसात के दिन थे। लियारी नदी तुगयानी पर थी। फातिमा ने नदी में छलांग लगा दी। वो रात को घर नहीं पहुंची तो रंगा को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। वो अक्सर अपनी खाला के यहाँ चली जाया करती थी। अगले रोज रंगा ने अपने मंसूबे के मुताबिक तहरीमी को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन तहरीमी बच गया और उस रोज लियारी नदी के किनारे पर झाड़ियों में उलझी हुई फातिमा की लाश भी मिल गई। और तब रंगा को एहसास हुआ कि वो अपना सब कुछ हार चुका है और इस तरह रंगा और तहरीमी में दुश्मनी की बुनियाद पड़ गई। तहरीमी अपने 20 लाख से दस्तबरदार नहीं हुआ था। वो अपने कारिंदे के जरिए वक्तन फवक्तन अपना मुतालबा दोहराता रहा, लेकिन रंगा 20 लाख तो क्या 20,000 देने की पोजीशन में भी नहीं था। वो इससे बचने की कोशिश में था और इस ताक में रहा कि तहरीमी को किसी तरह खत्म कर दे, लेकिन वो कभी उसके करीब भी नहीं फटक सका। इसी दौरान उसे चंद निडर और मुखलिस आदमी मिले जो तहरीमी के खिलाफ उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन रंगा बदनीयत था। इसने हर एक के साथ धोखा किया और फिर तुम उसके पास आ गए। हुरैरी ने खामोश होकर इस तरह पहलू बदला कि मुझे अपनी गर्दन पर चिंटियां रेंगती हुई महसूस हुई। मैंने जानबूझकर नजरें फेर ली। वो कह रही थी तहरीमी से टक्कर लेने के लिए तुम उसकी मदद कर सकते थे, क्योंकि तुम पहले ही से उसके सामने डटे हुए थे। रंगा का मंसूबा यह था कि खुद तो पीछे रहे लेकिन तुम्हें आगे रखा जाए। इसी दौरान 1-2 छोटे छोटे वाकयात भी हुए और टैडी ने तुम्हारी मदद की, लेकिन जब तुमने उसे 10 किलो हीरोइन के बारे में बताया तो वो उछल पड़ा। और फिर इत्तेफाक ये हुआ कि तहरीमी के आदमी नरगस को उठा कर ले गए और तुमने 10 किलो हीरोइन और अपने जेवरात रंगा की तहवील में दे दिए। रंगा की नीयत बदल गई। वो ये दोनों चीजें हजम कर लेना चाहता था और उसे तुमसे भी कोई दिलचस्पी ना थी। तुम जब भी फोन करते वो तुम्हें टाल देता। वो फोन पहले मेरे ही पास था, फिर उसने वो फोन भी वहां से हटा दिया। टैडी को जब पता चला तो वो हत्थे से उखड़ गया। टैडी मुझसे भी कुछ बेतकल्लुफ था। उसने मुझे कहा कि मैं रंगा को समझाऊं, लेकिन मैं रंगा से ऐसी कोई बात नहीं कर सकती थी। रंगा तुम्हें नरगिस की तलाश के मामले में भी टाल रहा था।
مجھے تم سے ہمدردی تھی۔ میرے کہنے پر ٹیڈی نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے نرگس کا سراغ لگا کر مجھے بتایا اور میں نے تمہیں اطلاع کر دی۔ اسی دوران ٹیڈی اور رنگا میں اختلاف بڑھ کر ہاتھا پائی تک پہنچ گیا۔ اس رات میں اچھی خاصی مار کٹائی ہوئی۔ گروہ کے آدمی بٹ گئے، کچھ رنگا کے ساتھ اور کچھ ٹیڈی کے ساتھ مل گئے اور ان میں باقاعدہ تصادم شروع ہو گیا، جس میں رنگا کے 2 آدمی مارے گئے اور رنگا اپنی جان بچانے کے لیے روپوش ہو گیا۔ تو کیا وہ گاؤں نہیں گیا؟ میں نے پوچھا۔ گاؤں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ زخمی ہے اور شہر ہی میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ بہرحال وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر کہنے لگی، 10 کلو ہیروئن کا تو پتہ نہیں اس نے کہاں چھپائی تھی، لیکن زیورات والا تھیلا میرے پاس رکھوا دیا تھا۔ ادھر ان دونوں میں تصادم جاری تھا، ادھر مجھے تمہاری اور نرگس کی فکر تھی، اور پھر صبح تابندہ نے مجھے فون پر اطلاع دی کہ تم رات کو کس حالت میں یہاں پہنچے تھے۔ نرگس کو بچانے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن اس کی زندگی پوری ہو چکی تھی۔ میری ہدایت پر ٹیڈی کے آدمی ڈیڈ باڈی لے گئے اور سپہر کے وقت میوشا کے قبرستان میں اس کی تدفین کر دی گئی۔ نرگس کے ذکر پر میرے دل پر ایک گھونسا سا لگا۔ اس نے میری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، جان دے دی، اور میں اس کے جنازے کو کندھا بھی نہ دے سکا تھا۔ میں فوری طور پر وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن چند مجبوریاں آڑے آ رہی تھی، اور پھر موقع ملتے ہی میں شام 5 بجے کے قریب وہاں سے نکل آئی۔ تم اس وقت سو رہے تھے اور میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ ڈیڈ باڈی لینے کے لیے ٹیڈی کے آدمی آئے تھے، کیا وہ یہاں کا راز فاش نہیں کر دیں گے؟ میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، ٹیڈی میرے لیے قابل اعتماد آدمی ہے، وہ اپنے آدمیوں پر بھروسہ کرتا ہے جو رنگا کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ملے ہیں، حریری نے کہا، اور پھر ان لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ ڈیڈ باڈی کس صورت کی تھی۔ تمہیں بھی فی الحال ان کے سامنے نہیں آنے دیا گیا تھا۔ تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، یہ جگہ ہمارے لیے بالکل محفوظ ہے۔ اس کا مطلب ہے اب تم بھی مستقل یہیں رہو گی؟ یہ سوال کرتے ہوئے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہاں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ میں نے اکھلا کر کہا۔ میری نظریں غیر ارادی طور پر دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی طرف اٹھ گئی۔ 2:30 بج چکے تھے۔ حریری اسٹول پر بیٹھی بار بار پہلو بدل رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سرخی تیرنے لگی، شاید اسے نیند آ رہی ہو۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ مجھے جانے کو نہ کہہ دے، جبکہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ساری رات اسی طرح بیٹھا اسے دیکھتا رہوں، اور یہاں بیٹھے رہنے کے لیے باتوں کا سلسلہ جاری رہنا ضروری تھا۔ میں بہت سی باتیں اسے پوچھ چکا تھا، مجھے اپنے تقریباً تمام ہی سوالات کا جواب مل گیا تھا، اور ظاہر ہے یہاں بیٹھے رہنے کے لیے میں موسم یا سیاست پر گفتگو نہیں شروع کر سکتا تھا۔ دفعتاً میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا، اور میں نے وہ سوال کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ رنگا سے تمہاری ملاقات کیسے ہوئی تھی، اور اسے پسند نہ کرنے کے باوجود تم کب سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی؟ رنگا سے ملاقات؟ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے یقین تھا تم یہ سوال ضرور کرو گے، اور شاید ساری باتیں آج ہی جان لینا چاہتے ہو۔ وہ اسٹول سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، ایک بار پھر آئینے میں اپنا جائزہ لیا اور بیڈ کی پوچھ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہونے لگی۔ کیا تم سمجھتے ہو میں بہت شریف اور پارسا عورت ہوں، اور کیا کوئی شریف عورت رنگا جیسے آدمی کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ حریری کی اس بات پر میرے دل پر گھونسا لگا، دماغ کے تار ہل کر رہ گئے۔ میرے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ میں نے جواب دینے کی بجائے نظریں جھکا لیں، اور جب دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو وہ میرے چہرے پر نظریں جمائی ہوئی تھی۔ تمہیں شاید میری بات بری لگے، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ میں نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید تم میرے بارے میں ایسی کوئی بات سوچنا بھی نہیں چاہتے، اس نے میرے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، لیکن میں تمہیں کسی فریب میں مبتلا نہیں رکھنا چاہتی۔ تم نے میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا ہوگا، کیسے کیسے خیالات کو اپنے ذہن میں جگہ دی ہوگی۔ میں جانتی ہوں ان چند دنوں کے درمیان تم نے میرے بارے میں بڑے حسین سپنے دیکھے ہوں گے، میرے مقابلے میں ہر چیز کو ہیچ سمجھا ہوگا، میرے تصوراتی بت تراشے ہوں گے، اور اس کی پوجا کرنے کا بھی خیال ذہن میں آیا ہوگا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ کچھ غلط تو نہیں کہا؟ اس کی نظریں بدستور میرے چہرے پر مرکوز تھی۔ میں گنگ سے بیٹھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا، میری قوت گویائی جیسے سلب ہو کر رہ گئی۔ میں نے اس کے بارے میں جو کچھ سوچا تھا وہ اس کی زبان پر آ گیا تھا۔ اس نے میرے دل کی ایک ایک بات اپنی زبان سے کہہ دی تھی، اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں تمہارے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی، وہ کہہ رہی تھی، اس لیے میں اپنے بارے میں فی الحال ایسی کوئی بات نہیں کہوں گی جس سے تمہارے جذبات مجروح ہوں۔ بہرحال میں تمہیں یہ ضرور بتاؤں گی کہ رنگا سے میری ملاقات کیسی ہوئی تھی، اور میں اس کے ساتھ کب سے رہ رہی ہوں۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، تابندہ میرے بارے میں جو کچھ بتا چکی ہے وہ غلط نہیں۔ اپنے آبائی قصبے بوم سے نکلنے کے بعد ہمیں بندر عباس میں سیٹل ہونے میں خاصا وقت لگا۔ بابا اپنا سب کچھ وہیں چھوڑ آئے تھے۔ بندر عباس میں ہم نے بابا کے جانے والے جس شخص کے ہاں پناہ لی وہ بھی دھوکے باز نکلا۔ اس نے ہمارا سب کچھ چھین لیا اور ہمیں گھر سے نکال دیا۔ بابا محنت مزدوری کرتے رہے، اس کے ساتھ ہی پکڑے جانے کا خوف بھی تھا۔ ہمارا تعلق چونکہ بہائی فرقے سے تھا، اس لیے ہر وقت انجانا سا خوف دامن گیر رہتا تھا۔ میں اگرچہ اس وقت چھوٹی تھی، شعوری طور پر صورتحال کی سنگینی کا اندازہ نہیں لگا سکتی تھی، لیکن لاشعور میں بھی یہ خوف سا جم کر رہ گیا، اور میری زندگی بھی اسی خوف سے گزر رہی تھی جس میں میرے والدین مبتلا تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ خوف کی وجہ جانتے تھے اور میں انجان تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے بھی آگہی حاصل ہو گئی۔ لا علمی میں خوف کم تھا، لیکن آگہی حاصل ہونے کے بعد یہ خوف بتدریج اجاگر ہوتا گیا،
اور میں اسی خوف کے سائے میں بڑی ہوتی گئی۔ میرے بابا ان دنوں کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے تھے جن کی سرگرمیاں خاصی پراسرار تھیں۔ وہ شہر کے باہر کسی جگہ کھدائی کر رہے تھے اور یہ کھدائی رات کو چوری چھپے ہوتی تھی۔ بابا جان ان لوگوں کے ساتھ شام کو آ جاتے اور ان کی واپسی صبح طلوع آفتاب کے بعد ہوتی۔ ایک روز بابا کچھ جلدی آ گئے۔ میں اس وقت سو رہی تھی، لیکن بابا اور ماں کی آوازیں سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ بابا کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی اور وہ ماں کو اس کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ میں اپنے بستر سے اٹھ کر ان کے قریب آئی تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ بابا نے وہ چیز چھپانے کی کوشش کی، لیکن ان کے ہاتھ سے فرش پر وہ گر گئی۔ اس سے پہلے کہ بابا ہاتھ بڑھاتے، میں نے لپک کر وہ چیز اٹھا لی۔ وہ کسی دانت کی بنی ہوئی ایک عورت کی مورتی تھی جس کے سر پر ایک خوبصورت تاج بھی تھا جس میں چھوٹے چھوٹے ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ مورتی کی آنکھوں میں بھی ہیرے لگے ہوئے تھے، لگتا تھا جیسے وہ کوئی شہزادی ہو۔ وہ مورتی سائز میں 6 انچ سے زیادہ نہیں تھی۔ بابا مجھے وہ مورتی لے کر چھپا دی اور مجھے تاکید کی کہ میں کسی سے اس کا ذکر مت کروں۔ میں اس وقت 15 سال کی تھی اور بہت سی باتیں سمجھنے لگی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مورتی کھدائی کے دوران برآمد ہوئی تھی جسے میرے بابا چھپا کر لے آئے تھے۔ اگلے روز میرے بابا کام پر گئے تو واپس نہیں آئے۔ دوپہر کو ان کی لاش پہاڑیوں میں پڑی ہوئی ملی اور پھر اس سے اگلی رات 2 آدمی ہمارے گھر میں گھس آئے۔ ماں کی آنکھ کھل گئی، وہ دونوں کچھ تلاش کرتے رہے۔ ماں نے شور مچا دیا تو وہ لوگ بھاگ گئے۔ چند روز بعد پھر ایسا ہوا، ہم سمجھ گئے کہ ان پراسرار لوگوں کو اس مورتی کی تلاش ہے اور بابا کو بھی انہی لوگوں نے قتل کیا تھا۔ ایک رات ماں مجھے لے کر شہر سے نکل گئی۔ شہزادی کی وہ مورتی بھی ہمارے پاس تھی۔ ہم بندر آباد سے بھاگ کر آبادان آ گئے۔ ماں کا خیال تھا کہ اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں، لیکن موت ہمارے تعاقب میں لگی ہوئی تھی۔ آبادان آنے کے چند ہی روز بعد آدھی رات کے وقت موت کے ارکانوں نے گھر میں گھس کر ہمیں گھیر لیا۔ ان دونوں نے ہم پر پستول تان رکھے تھے اور ہمارے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حریری خاموش ہو گئی۔ اس خوفناک واقعے کی یاد سے اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور سانس بے ربط ہو گیا، اور میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے اس کے بولنے کا منتظر رہا۔ حریری کی داستان حیات میرے لیے بڑی سنسنی خیز ثابت ہوئی۔ اپنے بارے میں بات کرتے اس کے چہرے کے تاثرات بھی بار بار بدل رہے تھے۔ کبھی اس کی آنکھوں میں وحشت بھر جاتی اور کبھی ان پرانی یادوں سے اس کے چہرے پر دھند سی چھا جاتی۔ میں پلک جھپکے بغیر اسے تکے جا رہا تھا۔ وہ 2 آدمی تھے۔ بالآخر اس نے کہنا شروع کیا۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ اگر ان کے پاس پستول نہ بھی ہوتے تو ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ گھر میں میرے اور ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ہوتا بھی کون؟ بابا کو تو وہ لوگ پہلے ہی ختم کر چکے تھے۔ اپنی جان بچانے کے لیے ہم بندر آباد سے بھاگ کر آبادان آئی تھی اور انہوں نے ہمیں یہاں بھی تلاش کر لیا۔ وہ دونوں دراز قامت اور رٹے کٹے آدمی تھے۔ ان کے چہروں پر بڑی صفاقی تھی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ہماری یہ ساری پریشانی اس مورتی کی وجہ سے تھی۔ وہ شہزادی ہمارے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ اس کے تاج پر اور آنکھوں پر ہیرے جڑے ہوئے تھے جن کی قیمت چند ہزار ریال سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس کا تعلق فارسی کے کسی قدیم دور سے تھا اور اسی صفت نے اسے انمول بنا دیا تھا۔ ماں نے مجھے بتایا تھا کہ شہزادی کی یہ مورتی کسی قدیم دور سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے اس کا شمار بھی نوادرات سے ہو سکتا تھا، اور غالباً اسی وجہ سے وہ لوگ ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے اور ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ماں کسی بھی صورت میں اس مورتی کو اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اسی کی خاطر میرے باپ کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ ہمارا سب کچھ چھین چکا تھا۔ ہم نان شبیہ تک کے محتاج تھے۔ ماں دن بھر مزدوری کرتی تب کہیں رات کچھ ہمیں کھانے کو ملتا۔ بیائی فرقے سے تعلق ہونا بھی ہمارے لیے سنگین جرم بن گیا۔ ہم کسی کو اپنے بارے میں کچھ بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم کون ہیں۔ ماں نے شہزادی کی اس تاریخی مورتی سے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس مورتی کی فروخت سے ہمیں اتنی رقم مل جائے گی کہ ہم اطمینان اور سکون کی زندگی گزار سکیں گے۔ اس لیے ہم بندر آباد سے بھاگ کر آبادان آ گئے۔ ان دونوں شہروں کے بیچ سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ یہاں ہم ان لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہیں گے اور کوئی مناسب موقع ملتے ہی وہ مورتی فروخت کر کے کسی اور طرف نکل جائیں گے، لیکن موت کے ان ہرکاروں نے ہمیں وہاں بھی ڈھونڈ نکالا تھا۔ حریری خاموش ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ میری نظریں بدستور اس کے چہرے پر مرکوز تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ ہم جس مکان میں رہ رہے تھے وہ صرف 2 کمروں پر مشتمل تھا، جس کے سامنے ایک مختصر سا آنگن بھی تھا۔ ایک کمرے کو ہم باورچی خانے کے طور پر استعمال کرتے تھے، جبکہ دوسرا کمرہ ہم دونوں کی مشترکہ خوابگاہ تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ میری چارپائی تھی اور ہمارے کمروں کی پچھلی طرف ایک کھڑکی بھی تھی جس پر جالی لگی ہوئی تھی۔ اس کھڑکی کے پچھلی طرف ایک تنگ سی گلی تھی۔ یہ گنجان آبادی والے شہر کا سب سے پسماندہ علاقہ تھا اور یہاں روشنی وغیرہ کا کوئی مناسب انتظام بھی نہیں تھا۔ تنگ اور تاریک سی گلیوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا۔ سونے سے پہلے ماں نے دونوں کمروں کے دروازے اندر سے بند کر لیے اور وہ دونوں آدمی کھڑکی کی جالی کاٹ کر اندر آئے تھے۔ ایک آدمی نے مجھے پستول کی زد میں لے رکھا تھا اور دوسرے نے ماں کو۔ میں نے اپنے بستر سے اٹھ کر ماں کی طرف چھلانگ لگا دی، لیکن میرے سامنے کھڑے ہوئے درندہ صرف شخص نے مجھے بازو سے پکڑ کر دوبارہ بستر پر گرا دیا۔ میرے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ اس شخص نے بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے میرا منہ دبا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے بیڑیے جیسی گھرراہٹ نکلی۔ اب اگر تمہارے منہ سے آواز نکلی تو تمہاری کھوپڑی اٹھا دوں گا۔ اس شخص نے پستول کی نال میری کنپٹی سے لگا دی۔ میری آنکھیں خوف و دہشت سے پھٹی جا رہی تھی۔
उस शख्स ने हाथ हटा लिया। अपनी चीख रोकने के लिए मैंने दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लिया। मेरी माँ मुझसे ज्यादा खौफजदा थी। उसने उठकर मेरी तरफ आना चाहा तो दूसरे आदमी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मुंह से खून बह निकला। तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? बेबस और बेसहारा औरतों के साथ जुल्म करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। माँ ने बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो पेट भर कर एक वक्त की रोटी नहीं खा सकते। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम लोग गलत जगह पर आ गए हो। तुम्हें किसी रईस का घर देखना चाहिए। जितनी दौलत तुम्हारे पास है इतनी तो किसी रईस के घर में भी नहीं होगी। उस शख्स ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी इस बेटी के अलावा तुमने घर में वो दौलत छुपा रखी है जिसकी हमें तलाश है।